السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی عرب کے وزارت حج و عمرہ نے حج اور عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کے تحت دنیا بھر کے ڈیزائنرز، انجینئرز اور اداروں کو دعوت دی گئی کہ وہ ایسی جدید چھتری کا ڈیزائن پیش کریں جو زائرین کے لیے زیادہ آرام دہ، مضبوط اور آسان ہو۔ وزارت کا کہنا ہے کہ حج و عمرہ کے دوران شدید گرمی، دھوپ اور رش کی وجہ سے زائرین کو کافی مشکلات پیش آتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کو خفیہ اطلاعات ملی ہے کہ بعض غیر ملکی مسلح گروپ مملکت میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ہوائی اڈے، بندرگاہیں، توانائی کے مراکز اور دیگر اہم تنصیبات نشانہ بن سکتی ہے۔ اطلاعات میں ان منصوبوں کا تعلق یمن کے حوثی گروپوں، عراق کے بعض مسلح گروپوں اور ایران کے پاسدار انقلاب سے جڑا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 2 نئے انتظامی احکامات پر دستخط کیے جن کا مقصد امریکہ میں پیدائشی شہریت کے دائرے کو محدود کرنا اور برتھ ٹورزم یعنی صرف بچے کو امریکی شہریت دلانے کے لیے امریکہ آنے کے رجحان کو روکنا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ افراد کے بچے اور خواتین شامل ہیں جو صرف بچے کی پیدائش کے لیے امریکہ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکی سپریم کورٹ ٹرمپ کے ایک ایسے اقدام کو روک چکی ہے جبکہ محکمہ انصاف نے بھی صرف پیدائش کے مقصد سے سیاحتی ویزے کے استعمال کو قانون کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ جماعت اسلامی ہند نے قومی وقار کی توہین ترمیمی بل 2026 پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ جماعت کے نائب امیر ملک معتصم خان نے کہا کہ وندے ماترم کے بعض اشعار اسلامی عقیدے توحید سے مطابقت رکھتے ہیں کیونکہ ان میں وطن کو معبود جیسا مقام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ بل میں وندے ماترم گانا لازمی قرار نہیں دیا گیا لیکن اس کی توہین یا بے ادبی کو جرم قرار دینا مذہبی اقلیتوں پر تشویش پیدا کر سکتا ہے۔ چندی گڑھ کی عدالت نے بالی ووڈ اداکار سلمان خان اور اس کی بہن الویرا خان اور دیگر افراد کو 3 کروڑ روپے کے مبینہ دھوکہ دہی کے مقدمے میں 5 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ یہ شکایت ایک تاجر ارون گپتا نے درج کرائی جن کا شو روم بینگ ہیومن جیولری کا الزام ہے کہ انہیں کھولنے کے لیے بڑا منافع اور مکمل برانڈ سپورٹ کا وعدہ کیا گیا مگر بعد میں وعدے پورے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اتر پردیش کے بابا یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے 2016 میں سماجوادی پارٹی کے دور میں منظور کیا گیا مدارس کے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں سے متعلق بل باضابطہ طور پر واپس لے لیا۔ یہ بل کبھی نافذ نہیں ہو سکا کیونکہ گورنر اور بعد میں مرکزی حکومت نے اس کی کئی شاخوں پر قانونی اور آئینی اعتراضات اٹھائے تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جب بل کو آئینی منظوری نہیں ملی تو اسے زیر التوا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بھارت کے وزارت خارجہ نے نوجوانوں تک پہنچنے کے لیے اسنیپ چیٹ پر اپنا سرکاری اکاؤنٹ شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں وزراء کو ہدایت دی کہ وہ نوجوان نسل سے رابطہ بڑھانے کے لیے انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر زیادہ ایکٹیو ہو۔ وزارت خارجہ کے مطابق اب نوجوانوں کو سفارتی سرگرمیوں، حکومتی معلومات اور اہم اپڈیٹس اسنیپ چیٹ کے ذریعے بھی فراہم کی جائے گی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے واضح کیا کہ یو پی آئی کے ذریعے ادائیگی کرنے والے عام صارفین پر کسی قسم کا نیا چارج نہیں لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں کوئی فیس عائد بھی ہوئی تو وہ صرف تاجروں یا کاروباری اداروں پر ہوگی۔ عام صارفین کو کوئی اضافی رقم ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ حکومت کے مطابق اس رقم کو ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام، سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنانے پر خرچ کیا جائے گا۔ حکومت نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ 2021 سے جولائی 2026 تک وزیر اعظم نریندر مودی کے غیر ملکی دوروں پر 550 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوا جبکہ صرف 2026 میں اب تک تقریباً 74.58 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان دوروں کے ذریعے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، ٹیکنالوجی اور توانائی جیسے شعبوں میں کئی اہم معاہدے ہوئے جن کے نتیجے میں بھارت میں اربوں ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آئی ہے۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع میں ایک شخص نے اپنی بیوی اور اس کے عاشق پر مارنے کی سازش رچنے کا الزام عائد کیا۔ پولیس کے مطابق راجیشور راؤ کی شادی 2016 میں ہوئی تھی اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کھمم میں رہتا تھا جہاں وہ ایک پرائیویٹ اسپتال میں ملازمت کر رہا تھا۔ راجیشور راؤ کا کہنا ہے کہ ایک دن اچانک گھر پہنچنے پر اپنی بیوی کو ایک شخص کے ساتھ مشکوک حالت میں دیکھا جس کے بعد شک ہوا۔ بیوی کے واٹس ایپ اور انسٹاگرام چیٹ چیک کیے تو انکشاف ہوا کہ دونوں ان سے جان لینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ 12 اگست 2026 کو دنیا ایک نایاب فلکیاتی منظر مکمل سورج گرہن دیکھے گی۔ یہ گرہن گرین لینڈ، آئس لینڈ، اسپین، پرتگال، شمالی روس اور بحر اوقیانوس کے بعض علاقوں میں مکمل طور پر نظر آئے گا۔
جبکہ یورپ، شمالی امریکا اور افریقہ کے کئی حصوں میں جزوی گرہن دیکھا جا سکے گا، تاہم یہ فلکیاتی منظر ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا۔ ماہرین کے مطابق مکمل سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ کر سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے، جس سے دن میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تلنگانہ کے راجندر نگر کے رکن اسمبلی پرکاش گوڑ کے بیٹے سنتوش گوڑ نے اپنے ہی باپ پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر باپ اس شادی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ سنتوش گوڑ کا دعویٰ ہے کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، لیکن بعد ازاں اس کے ہونے والے سسرال کے گھر پر تقریباً 40 افراد سے حملہ کروایا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اگر انہیں یا ان کے سسرال والوں کو کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار ہمارا باپ ہوگا۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع اسپتال میں ایک 4 سالہ بچے کو ایکسپائرڈ ٹانک دینے کا معاملہ سامنے آیا، جس پر بچے کے باپ نے شدید احتجاج کیا۔ باپ کے مطابق اسپتال سے دی گئی دوا کی بوتل پر درج تاریخ کے مطابق اس کی مدت استعمال جون 2026 میں ختم ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً اسپتال پہنچا اور عملے سے سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی جانچ کے نظام کو مزید سخت بنایا جائے۔ تلنگانہ میں 16 گاڑی یونینوں پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے آٹو، کیب، لاری، اولا، اوبر، ریپیڈو، سویگی، زومیٹو، زیپٹو اور دیگر آن لائن ڈیلیوری خدمات متاثر ہو سکتی ہے۔ یونینوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کم از کم بنیادی کرایہ مقرر کرے، ورکرز کے لیے ویلفیئر بورڈ قائم کرے۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ریاست بھر میں عوام کو آمد و رفت اور آن لائن خدمات میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں امریکہ کے سفیر سے ملاقات کی، جس میں تعلیم، روزگار، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، ریسرچ اور باہمی تعاون میں تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے تلنگانہ کے طلباء کے لیے ویزا اپائنٹمنٹ، انٹرویو سلاٹس اور ویزا کی پروسیسنگ کو تیز اور آسان بنانے پر زور دیا۔ H1B ساتھ ہی امریکہ یونیورسٹیوں اور تلنگانہ کے تعلیمی اداروں کے درمیان مشترکہ ریسرچ، طلباء کے تبادلے اور نئی ٹیکنالوجی کے منصوبوں کو فروغ دینے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے 1 ستمبر سے ملک کے 6 نئے شہروں اورنگ آباد، کوئمبتور، جام نگر، جودھ پور، مدورائی اور تروپتی سے نئی پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نئی پروازیں دہلی، ممبئی، چنئی اور حیدرآباد سمیت کئی بڑے شہروں کو آپس میں جوڑے گی، جس سے سفر مزید آسان ہوگا۔ کمپنی کے مطابق اس اقدام سے نہ صرف فضائی سفر میں سہولت بڑھے گی بلکہ سیاحت، تجارت اور صنعتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کی نگرانی کرنے والے ادارے ہیڈرا نے انکشاف کیا کہ متعدد کالجوں نے جعلی فائر سیفٹی NOC جمع کرا کر اجازت نامے حاصل کیے۔ اب تک 52 جعلی NOC کی نشاندہی کی جا چکی ہے اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو ان کالجوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ ہیڈرا نے بتایا کہ سال 2025-26 اور 2026-27 کے NOC کی جانچ کے دوران یہ جعل سازی سامنے آئی، جس کے بعد مقدمات درج کیے گئے۔ ریاستی حکومت نے بھی اسکولوں، کالجوں اور تجارتی اداروں میں فائر سیفٹی کے نظام کی سخت جانچ اور آگاہی مہم چلانے کی ہدایت دی۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آسمانی بجلی اور بعض مقامات پر ژالہ باری کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق ان بارشوں سے مانسون کے دوران ہونے والی بارش کا خسارہ کم ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کی بارشوں سے نہ صرف موسم خوشگوار ہوگا بلکہ آبی ذخائر میں پانی کی سطح بھی بہتر ہونے کی امید ہے۔ اب تک کی اسپیڈ نیوز، جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔